الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے ساتھ مل کر آپ بھی دہرا لیں الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 2 ذوالحجہ 1442 ہجری، 13 جولائی 2021، یوم الثلاثاء، سہ شنبہ، منگل، ٹیوزڈے۔ پارہ الف لام میم، پہلا پارہ، سورۃ البقرہ، دوسری سورہ، آیت نمبر 31۔ اس آڈیو میں اس آیت پاک پر کچھ سوالات اور پھر کچھ فوائد بھی جو کچھ اس آیت سے ثابت ہو رہے ہیں وہ عرض کر کے اس آیت کو یہاں پر انشاءاللہ مکمل کرتے ہیں۔ اللہ عز و جل نے آدم علیہ السلام کو تمام چیزوں کے نام، ان کی صفات وغیرہ سکھائیں، یہ آپ تفصیل سے سن چکے ہیں۔ تو اس سے ثابت ہوا کہ علم سیکھنا، علم کا جاننا یہ برا نہیں، چاہے وہ چیز اچھی ہو چاہے بری ہو۔ آدم علیہ السلام کو تمام اشیاء کے نام صفات سکھائے گئے تو پتہ چلا کہ آپ کو بری جو غلط چیزیں جن سے غلط کام ہو وہ بھی آپ کو سکھایا گیا۔ یہ اور بات ہے کہ آپ نے کوئی غلط کام کیا نہیں۔ تمام چیزوں کا سیکھنا، چاہے اچھی ہیں برے ہیں، ان کا جاننا۔ مثال کے طور پہ جادو ہے، یہ حرام ہے اسلام میں، لیکن جادو سے بچنے کے لیے، جادو کا توڑ کرنے کے لیے اگر کوئی جادو سیکھتا ہے تو یہ غلط نہیں ہے۔ اس کا توڑ کیسے کیا جائے، لوگوں کے فائدے کیسے ہوں اس سے۔ سب سے بری چیز کیا ہے؟ کفر ہے، لیکن کفر سے بچنے کا علم حاصل کرنا یہ سب پر فرض ہے۔ کیسے کس چیز سے کفر ہو جائے گا، کیسے کفر سے بچا جائے، کیسے عقیدے رکھے جائیں، کون سا کام نہیں کرنا چاہیے کہ کہیں کفر میں نہ پڑ جائیں، زبان سے کون سے الفاظ نہیں نکالنا چاہیے کہ کہیں کفر نہ ہو جائے، یہ سارے علم ہر مسلمان کو حاصل کرنا فرض ہے کفر سے بچنے کے بارے میں۔ تو کفر تو سب سے برا ہے لیکن اس کا علم حاصل کرنا فرض ہو گیا۔ تو پتہ چلا کہ بری چیزوں کا جاننا، علم حاصل کرنا یہ غلط نہیں ہے، برا نہیں ہے۔ تو پھر لکھنے والوں نے، دیوبندیوں نے وغیرہ نے اپنی کتابوں میں لکھ دیا ہے، بولتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بری چیزوں کو نہیں جانتے تھے، یعنی کسی بھی طریقے سے حضور کے علم کو گھٹانا ہے، معاذ اللہ رب العالمین۔ تو یہ بات غلط ہے، بری چیزوں کا جاننا غلط نہیں ہے۔ بری چیزوں کا جاننا اگر غلط ہوتا تو پھر اللہ عز و جل بری چیزیں جانتا ہی نہیں۔ وہ تو علیم و خبیر ہے، ہر چیز کا جاننے والا ہے نا، ساری چیزیں اس کے علم میں ہیں۔ تو بری چیزوں کا علم رکھنا، سیکھنا، جاننا یہ غلط نہیں ہے۔ حضور کے علم کو گھٹانے کی یہ ناکام کوشش کی جاتی ہے۔ اللہ ہمیں ایسے اپنے نبی کے علم کو، ان کی شان کو گھٹانے والوں سے اللہ محفوظ رکھے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ وہیں پر یہ بھی پتہ چلا، دوسری چیز یہ ثابت ہوئی کہ انبیاء علیہ السلام فرشتوں سے افضل ہیں۔ آدم علیہ السلام کے علم نے
فرشتوں کے سامنے آپ کی برتری ثابت کی. یہاں سے پتہ چل رہا ہے کہ فرشتوں سے بھی افضل انبیاء علیہم السلام ہوتے ہیں. اور آپ نے پیچھے سنا بھی کہ اللہ عز و جل نے فرشتوں کو خلافت نہ دینے کے بارے میں اور پھر انسانوں میں خلافت ہونے کے جو حکمت وغیرہ بیان کی گئی، اس سے یہ ثابت ہوا ہے کہ انبیاء علیہم السلام فرشتوں سے افضل ہوتے ہیں. یہ بھی پتہ چلا کہ علم کا مرتبہ کتنا بلند ہے. چلا کشی کرنا یہ اپنی جگہ، عبادتیں کرنا یہ اپنی جگہ، ان کا ایک اپنا الگ مقام ہے، لیکن علم کا مقام سب سے بلند ہے. علم کے ساتھ ساتھ عبادتیں بھی ہوتی رہیں تو سونے پر سہاگا. ایک بات اور یہ پتہ چلی کہ آدم علیہ السلام کو اللہ عز و جل نے علم عطا فرمایا، تمام چیزوں کے علم، نام، صفات وغیرہ سکھائیں، تو ثابت ہوا کہ اللہ عز و جل اپنے نبیوں کو علم لدنی، علم عطائی عطا فرماتا ہے. کسی مدرسے وغیرہ میں جانے کی انبیاء کو حاجت نہیں رہتی. اللہ عز و جل جب چاہے جیسا علم اللہ چاہے عطا فرما دیتا ہے. یہ بھی اس آیت پاک سے ثابت ہوا. کچھ سوالات اٹھتے ہیں اس آیت پر کہ ابھی تو ساری چیزیں بنی نہیں تھی، پھر آدم علیہ السلام کے سامنے کیسے رکھ دی گئی، آپ نے کیسے دیکھ لیا ساری چیزوں کو؟ تو یہ ایک عام لوگوں کی بات ہے. عام لوگوں کو دیکھنے کے لیے چیزوں کا سامنے ہونا ضروری ہے، روشنی ہونا چاہیے، اور پھر چیز قریب ہو، بہت زیادہ دور بھی نہ ہو. بہت سی یعنی باتیں، سب لوازمات، نیسیسٹیز ہونے کے بعد پھر انسان دیکھ پاتا ہے. عام لوگ دیکھ پاتے ہیں، انسان ہو جانور بعد میں دیکھتے ہیں. اب اللہ جب جسے دکھانا چاہے، جسے نظر عطا فرما دے، تو پھر اس کے لیے سب دور قریب چیز کا موجود ہونا نہ موجود ہونا یہ سب کوئی معنی نہیں رکھتا. اللہ والے کیا کچھ نہیں دیکھ لیتے، بیٹھے بیٹھے نگاہیں اٹھاتے ہیں تو کہاں سے کہاں تک ان کی نگاہیں پہنچ جاتی ہیں. تو یہ، اور دوسری بات، چلیے عام لوگوں کی ہی بات کر لیں. یہ اللہ والوں کی بات تو بہت بڑی ہے. عام لوگ بھی، جو ہم انسان بھی جو عام ہیں، وہ بھی دیکھیے بہت سی چیزیں ایسی دیکھ لیتے جو ہمارے سامنے نہیں ہوتی، موجود نہیں ہوتی. جیسے ہر گھر والا کسی نہ کسی کے گھر سے کسی نہ کسی کا انتقال تو ہوا ہی ہوگا، لیکن ہر کوئی اپنے گزرے ہوئے لوگوں کو یاد کر لیتا ہے، انہیں اپنے ذہن میں دیکھ لیتا ہے. ابھی تو ہے بھی نہیں، دنیا سے بھی جا چکے، لیکن پھر بھی ان کی باتیں یاد آتی ہیں، واقعات یاد آتے ہیں، دیکھ لیتے ہیں. تو پتہ چلا سامنے ہونا ضروری نہیں ہے، چیز کا موجود ہونا ضروری نہیں. انسان ایسے بھی، عام لوگ بھی ایسے دیکھ سکتے ہیں. انجینئر کوئی گھر وغیرہ بناتا ہے، کوئی چیز بناتا ہے، ابھی جیسے ہمارے بامبے میں یہ بنا اتنا بڑا برج، ورلی فلائی اوور، تو یہ تھوڑی موجود تھوڑی تھا، سامنے کوئی رکھا ہوا تھوڑی ماڈل تھا کہ دیکھ کر بنا دیا گیا. یہ تو کسی انجینئر کے کئی ٹیم جو تھی ان کے سب کے دماغ میں، ذہنوں میں تھا، موجود نہیں تھی چیز، ذہن میں تھا. اسی خاکے کو انہوں نے آگے بڑھاتے چلے گئے، بناتے چلے گئے. پورا جو چیز نہیں تھی، صرف سوچ میں تھی، ذہن میں تھی، اسے دیکھ رہے تھے اپنے ذہن میں، اور اسی کو پھر انہوں نے سامنے ڈال دیا. یعنی جو بھی آدمی گھر بھی بناتا ہے تو وہ بھی موجود تھوڑی ہوتا ہے، ذہن میں ہوتا ہے، سوچتے کرتے دیکھتے اس کے بعد بناتے ہیں. تو چیزوں کا سامنے ہونا یہ ضروری نہیں. اب قیامت میں ہی ہم جو عمل کرتے ہیں یہ ابھی ہمارے سامنے نہیں ہے، لیکن قیامت میں سامنے آ کر کھڑے ہو جائیں گے الگ الگ شکلوں میں. برے ہوں گے تو بری شکل میں آ جائیں گے، قبر میں بھی آ جائیں گے، قبر میں جانور وغیرہ بن کر عمل آ جائیں گے. ہم جتنے برے اعمال کرتے اللہ بچا رکھے ان اعمال سے، برے اعمال سے، یہ سب بری شکلوں میں آ جائیں گے. تو یہاں تو نظر نہیں آتے، پر وہاں نظر آ جائیں گے قیامت میں. تو چیزوں کا سامنے ہونا یہ ضروری نہیں. ایک غلط سوال ہے، غلط اعتراض ہے، شیطان کا وسوسہ، ایسا نہیں ہے. اس کے بعد پھر یہ سوال اٹھتا ہے کہ جب اللہ عز و جل نے آدم علیہ السلام کو علم عطا فرما دیا، تمام چیزوں کے نام و صفات سکھا دیے گئے، تو اس میں گیہوں بھی تو تھا. تو گیہوں کی بھی صفت اس کے نام کے ساتھ ساتھ بتا دی گئی کہ گیہوں کھانے سے یہ ہوگا. پھر بھی آپ نے جنت میں گیہوں کیوں کھایا؟
اگر جان بوجھ کر کھایا تو گناہگار ہوئے، اللہ کی نافرمانی کی. اگر جان بوجھ کر نہیں کھایا، آپ کو پتہ نہیں تھا اور آپ نے ایسے ہی کھا لیا، تو پھر یہ آیت پاک غلط ہو گئی معاذ اللہ رب العالمین کے. آپ کو تمام چیزوں کے نام سکھا دیے اور صفات بتا دی، تو کیا بات تھی؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ آدم علیہ السلام سے یہ خطا ہوئی، گناہ نہیں. انبیاء سے خطا ہونا یہ ثابت ہے. قرآن پاک نے خود ارشاد فرمایا ہے کہ ہم نے ان کا ارادہ نہیں پایا، یعنی ارادے سے جان بوجھ کر نہیں کیا خطا. اور آپ کو علم ضرور تھا، لیکن اللہ عز و جل کی حکمتیں ہوتی ہیں کہ چیزیں بھلا دی جاتی ہیں. انبیاء کو بھی بھلایا گیا ہے، بہت سی باتیں ایسی ہوئی ہیں، علم ہونے کے باوجود بھلایا جانا یہ ثابت ہے. آدم علیہ السلام سے بھی اس وقت پردہ ڈال دیا گیا، یہ سمجھ لیجئے. اور وہ لغزش، اور اس لغزش کے پھر کیا فائدے ہو، تو انشاءاللہ ہم آگے جب اس آیت پر پہنچیں گے تو یہ باتیں ہوں گی، اس پر انشاءاللہ اس کی حکمتیں ظاہر ہوں گی. بس ہمیں تو یہ عقیدہ رکھنا کہ خطائے بزرگاں گرفتن خطا، بڑوں کی خطائیں پکڑنا خود ایک بہت بڑی خطا ہے. تو یہ ایسا نہیں کہ ان کی خطاؤں میں بھی بہت سی ہمارے لیے فائدے ہوتے ہیں. انشاءاللہ اس پر جب اس آیت پاک پر پہنچیں گے تو باتیں کریں گے انشاءاللہ عز و جل. اور بھی کئی سوالات اعتراضات ہوتے ہیں. ایک بہت بڑی بات یہ آتی ہے کہ اللہ عز و جل نے آدم علیہ السلام کو علم عطا فرمایا، فرشتوں کو نہیں عطا فرمایا. یہ کیا وجہ ہو گئی؟ آدم علیہ السلام کو تو اتنا عظیم ترین علم عطا کر دیا گیا، پر فرشتوں کو نہیں دیا. تو اس کا آگے بھی جواب آئے گا. یہاں مختصراً عرض کر دوں کہ جیسی جس کی استطاعت ہوتی ہے اللہ عز و جل ویسے عطا فرماتا ہے. فرشتوں میں وہ کیپیسٹی نہیں تھی، کیپیبل نہیں تھے فرشتے اس عظیم علم حاصل کرنے کے، اس لیے فرشتوں کو وہ علم نہیں دیا گیا. اور آدم علیہ السلام کے اندر وہ طاقت تھی، وہ قوت تھی، اس لائق تھے کہ وہ اس عظیم الشان علم کو بھی آپ حاصل کر سکیں، یاد رکھ سکیں. تو اس لیے آپ کو وہ علم عطا کر دیا گیا. تو یہ ایک مختصر جواب میں نے اس بات کا بھی دیا ہے. ایک سوال یہ اعتراض کیا جاتا ہے کہ آدم علیہ السلام فرشتوں پر اور جنوں پر خلیفہ کیسے ہو گئے، جبکہ فرشتوں کو انسانوں پر خلیفہ نہیں بنایا گیا. مختلف جنس تھی، اس کے باوجود الگ الگ ہونے کے باوجود، جیسے فرشتے نوری ہیں تو خاکیوں پر آپ کو خلیفہ نہیں بنایا گیا. فرشتوں کو، فرشتے مختلف جنس کے تھے تو انہیں انسانوں پر خلافت نہیں دی گئی، آدم علیہ السلام کو دی گئی. تو پھر آدم علیہ السلام مختلف جنس کے، تو پھر نوریوں پر اور ناریوں پر کیسے خلیفہ ہو گئے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سب کے نبی کیسے ہو گئے؟ تو یہ بات بھی اعتراض وسوسہ ہے. فرشتوں کو خلافت نہ دینے کی وجہ ان کے مختلف جنس کے ہونے کی وجہ سے نہیں کہ وہ نوری ہیں تو زمین والوں پر حکومت نہیں ہے، خلافت نہیں کریں گے، ایسی بات نہیں تھی. ان کی خلافت نہ ملنے کی وجہ پہلے اوپر بیان کر دی گئی کہ وہ علم نہ ہونے کی بنا پر انہیں خلافت نہیں دی گئی. اور انسانوں کے پاس وہ علم ہے، آدم علیہ السلام کے پاس وہ علم تھا کہ آپ کو خلافت دی گئی اور پھر وہ آپ کی اولادوں میں چلتی رہی. تو یہ کچھ فائدے، کچھ اعتراضات، کچھ جوابات اس آیت پاک سے ثابت ہوئے، وہ میں نے آپ کی خدمت میں پیش کر دی. اللہ کا کرم الحمدللہ رب العالمین کہ اب سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 31 کو بھی ہم یہ کہیں گے کہ یہاں پر ہم نے مکمل کر لیا اس کی تفسیر کو انشاءاللہ عز و جل. اس کے بعد آیت نمبر 32 کی طرف بڑھیں گے. اللہ عز و جل اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے و طفیل میں یہ سلسلہ کاش مکمل کرا لے، اور کاش ہمارے لیے، سننے والوں کے لیے اور میرے لیے، ہم سب کے لیے آخرت کا سامان کر دے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم.